السلام علیکم اسلام ٹی وی کے معزز دوستوں، اب ہم آتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے، جیسے کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے خلا میں ملاتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نود و سوا اور یعوس اور نصر کو چھوڑنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات کی تفسیر کچھ یوں کی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بعض نیک لوگ آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیے۔ اس وقت تو ان بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تو ان کی نسل کے لوگ ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ بت بعد میں عرب میں پوجے گئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں صرف اکیلے اور واحد اسلام پرست اللہ کو ماننے والے رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متوشلہ بن ادریس۔ اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی 100 سال زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو زمین میں مابعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا، شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مابعوث فرمایا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورۃ النوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو کہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، میرا کہنا مانو تو وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت اسلام دیتے۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دیتے، یہاں تک کہ انہیں دعوت دیتے دیتے 950 سال تک گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے کہ ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ اے میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا کہ اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا،
وہ بہت مغرور تھا۔ وہ اپنی قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، بس تم لوگ اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے۔ جن کی اولاد اور مال نے ان کو فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤ کیا، یعنی دوسروں کو میرے خلاف کر دیا۔ خود بھی انہوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سوا اور نہ یعوس اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان ظالم لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور اے پروردگار، تو کچھ ایسا کر یہ ظالم لوگ اور گمراہ ہو جائیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایمان والے تھے جن کی حیثیت تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے یہ حلقے میں جو ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں، ان لوگوں کو دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دے، اسی لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار، چودھری اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ان لوگوں کی تردید سورہ ہود آیات 27 تا 21 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافر سردار نوح سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم لوگوں میں رذیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں اپنے سے زیادہ کسی بات میں نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا تو اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا، اور تم سے وہ چھپی رہی تو کیا میں زبردستی اسے تمہارے سر منڈ دوں گا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ اے میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو اللہ کے پاس ہے، نہ میں ایمانداروں کو یہاں سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ یہ میرا قول ہے کہ جن کی نگاہیں تمہاری ذلت پہ پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو بھی ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی، اور وہ کہنے لگے، اے نوح، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا اب تو اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پہ یہ گرہ گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور تم مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر
بات کھول کر ان سے مل جھل کر میرے ساتھ پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو۔ تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر چھوڑ نہ سکو، مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کیونکہ میں تمہارے راستے کو باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں اور حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ یہ لوگ کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا، یہاں تک کہ سالہ سال گزر گئے، لیکن کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرنے لگے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی دی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیں، مسلسل 950 سال تک تبلیغ اسلام کی دعوت کرتے رہے، لوگ انہیں جھٹلاتے رہے لیکن پھر بھی ان سے نا امید نہ ہوئے۔ اب کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں آیات 21 تا 28 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، کیونکہ ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اس کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں اور نہ وہ اس کام سے واقف تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں، اور مزید تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ سورۃ القمر آیات 13 میں ارشاد ہوتا ہے، نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ نوح پہلے تو نبی تھا اور اب بڑھئی بن گیا، اور مزید کہتے یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ تعجب ہے اس پر۔ اللہ نے ان کافروں کے مذاق کا ذکر سورہ ہود آیات 38 تا 39 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کشتی بنانے لگے، اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم مسخرہ بن کر رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔
जो उसे रुस्वा करे और उस पर हमेशा का अजाब उतर आए। इस कश्ती का हुलिया हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया और उसी वक्त तारकोल का फिर ज़हूर हुआ। इस कश्ती का तूल 300 गज ऊंचा और अर्ज़ 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसका तूल 1 किलोमीटर से ज़्यादा का था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। और ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी कि जिस तरह इसको नीचे से बंद किया गया था, बिल्कुल उसी तरह इसे ऊपर से भी बंद किया गया था ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान न दे, और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहें उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहें। गोया वो कश्ती एक गेंद की मानिंद थी। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। हर दर्जे में एक दरवाज़ा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाज़ा था। ये इस कश्ती का हुलिया था जिसके रावी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। ये कश्ती आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी अब तक महफूज रखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी के उलमा ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही था जो बयान हुआ। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफ़ान आया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफ़ान की एक निशानी और अलामत बतलाई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तनूर था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब ये तनूर दोष मारने लगे और पानी इससे उबलने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह का वादा आ गया। चुनाचा उस वक्त मोमिनों को और अपने अहलो अयाल को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। तनूर से क्या मुराद? ये तनूर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद था और अल्लाह ताला ने इसी को तूफ़ान आने की अलामत बताया और फरमाया, जब ये फूट पड़े तो उस वक्त कश्ती पर सबका जोड़ा जोड़ा कश्ती पर रख लेना। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोड़े दोरे सवार कर लें और अपने घर के लोगों के भी, सिवाय उनके जिनको पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनाचा जब तनूर जोश मारने लगा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत थी कि तमाम किस्म के जानवर कश्ती के पास आ गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया। बस उस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिल होने वाला और ज़मीन से निकलने वाला पानी, इसका अंदाज़ा अल्लाह ही को है। बहरहाल इस पानी से ज़मीन पर रहने वाले इंसान और हैवानात सब चीज़ों को गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, नूह ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की, हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के कबूल करने वाले। फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और ईज़ा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफ्फार से रोजमर्रा पहुंच रही थी, और उनकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दिया, यानी उन्हीं की औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे। और हमने उनका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वाले को इसी तरह बदले देते हैं। नूह हमारे ईमानदार बंदों में से था, फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया। अल्लाह मज़ीद फरमाते हैं, जब पानी में तुग़यानी आ गई तो हमने उस वक्त तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसके लिए तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज़्यादा हो गया कि उससे तमाम शहर, इंसान और हैवानात सब के सर्ब गर्क हो गए। यहाँ तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया।
اور اتنے بلند پانی پہ یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح روانہ ہو گئی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا کریں، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم بیٹھ جاؤ اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جائیں تو کہنا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے میری کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے دوران یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جب آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا، بطور بحث نہیں تھا۔ آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کا دوسرے کافر بھائی سے تعلق سے زیادہ بڑا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، بلکہ وہ فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو مطلقاً علم ہی نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہیں۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں کہ جس کا مجھ کو علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی۔ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آج تک کوئی نافرمانی نہیں کی تھی اور نہ اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، بستی، پرندے سب غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی زندہ بچا تھا تو صرف کشتی والے۔ ابن عباس رہنما سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نکل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 44 میں فرماتے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں۔ آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی،
اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات منسوخ ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 ماہ کشتی میں یعنی طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا، اسے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا، اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ جزیرہ عرب اور فلسطین اس کے علاوہ تمام زمین غرق ہو چکی تھی۔ ان علاقوں کے علاوہ کچھ نہ بچا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم انسانی، ابو البشر انسانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرح منسوخ ہیں۔ سورۃ الصافات آیات 75 تا 77 کا اسی طرف اشارہ ہے۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ دیگر اور دوسرے رسولوں کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ سفید رنگت کی تھی اور بہت کم لوگ ان میں سیاہ فار تھے، البتہ کچھ ان میں گندمی تھے۔ حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے، اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں، تمام حبش حام کی اولاد ہیں، ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، اور وہ اللہ کے قول عبدن شکورا کے مصداق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راجن ترین روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایات کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ اسلامی تاریخ اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و